پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجدیدی کارنامے کے عنوان سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس کے متعلق ہم نے حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر کی پھیلائی ہوئی بے دینی کا کڑا کما کیا، تو اس لیے ضروری تھا کہ اکبر کے زندگی کے کچھ احوال بیان کر دیے جائیں اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اکبر نے کس طرح کی بے دینی پر اور لادینیت پر کام کیا تھا۔ اس کی زندگی کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا تھا۔ 2 دور اس کی زندگی کے بیان کر دیے تھے آپ کے سامنے۔ اس کی زندگی کا پہلا دور جو ہے وہ خالصتاً ایک سنی حنفی مسلمان کے طور پر ہے، اور دوسرا دور جو ہے اس کا وہ مولوی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مناظرین کو مناظرے کرانا اور اس کا اسلام سے بدظن ہونا، یہ دور اس کا دوسرا دور ہے۔ اسلام سے بدظن ہونا شروع ہوا، صرف بدظن نہیں ہوا، نعوذ باللہ اسے اسلام سے چڑ ہو گئی تھی، اسلام سے چڑ ہو گئی تھی، دینی احکامات سے چڑ ہو گئی تھی، رب تعالیٰ کے قرآن سے چڑ ہو گئی تھی، رسول اللہ کے فرمان سے چڑ ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام کے نام سے بھی چڑ ہو گئی تھی اس کو۔ یہ اس کا آخری دور ہے، یہ دوسرا دور ہے اس کا۔ تیسرا دور جو اس کا گزرا ہے وہ اپنے لیے اس نے دعویٰ نبوت بھی کیا اور اس کے بعد پھر الہ ہونے کا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اکبر نامہ ایک کتاب اس نے لکھوائی، یہی ابو الفضل الفیضی عام کو اور پاگلوں سے، اس میں اس نے اپنی ساری شریعت جو ہے نا وہ ساری ترتیب دی۔ اپنے دین کا، جس کو دین الہی کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا دین ہے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین تو نہیں تھا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو تھے، مذاہب باطلہ سارے کے سارے، سب کو جمع کر کے ان کی جو بھی بات اس کی عقل میں آتی نا، اسے کہتا کہ اسے عقیدے کے طور پر اپنا لیا جائے۔ جو بھی بات عقل میں آ جاتی، جیسے ہمارے دور میں بہت سارے احمق لوگ ہیں، ان کو کافروں کی باتیں زیادہ عقل میں آتی ہیں، کیونکہ عقل اگر ہونا قرآن کے تابع ہے تو پھر قرآن جو ہے وہ گندی بات ذہن میں نہیں آنے دیتا، قرآن گندی بات ذہن میں راسخ نہیں ہونے دیتا۔ اگر عقل ہی بندے کی ماری ہوئی ہو، مت ماری ہوئی ہو، عقل جو ہے وہ کفر کے پیروکار ہو، قرآن سے باقی ہو کر، تو پھر دنیا جہاں کا سارا گند اس عقل میں آ سکتا ہے، رب کا قرآن کبھی بھی عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے کیا کیا؟ اکبر نے ہندو مت، بدھ مت اور بھی جتنے بھی اس وقت کے یہاں پہ بڑے صغیر میں پائے جانے والے مذاہب تھے، ان کے سارے جتنے بڑے تھے سب کو بلایا، یہاں تک کہ نصرانیوں کے پادریوں کو باہر سے بلوا لیا، یہودیوں کے ربیوں کو باہر سے بلوا لیا، سب کو وہاں جمع کیا، جمع کر کے مختلف مسائل پر روزانہ کی بنیاد پر بحث کرتے، بحث کرنے کے بعد جو بات اس کی عقل میں آ جاتی، وہ چاہے عقیدہ ہندوؤں سے ملتا، چاہے بدھوں سے ملتا، چاہے یہودیوں سے ملتا، چاہے نصرانیوں سے ملتا، وہ فرمان جاری کرتا کہ اسے ہماری کتاب میں شامل کر لیا جائے۔ اس طرح کر کے دین الہی جو ہے اس کا پایا تکمیل کو پہنچا۔ اکبر نامہ کے نام سے یہ کتاب انہوں نے شائع کی، مختلف لوگ بڑی تعداد میں بٹھا دیے گئے جنہوں نے اس کتاب کی کتابت کی، اور مختلف امصار کے اندر، مختلف شہروں کے اندر اس کتاب کو پہنچا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں یہ اتنا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بھی اتنا ناشنا ہو گیا، رب تعالیٰ کی توحید سے بھی دور جا پڑا کہ خود اس کے دربار کے اندر بلکہ خود یہ 4 وقتوں کے اندر سورج کی پوجا کرتا تھا، 4 وقتوں میں سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اب خود صبح، دوپہر، شام اور رات کو، آدھی رات کو، یہ 4 وقت ہے اس کے پوجا کرنے کے۔ یہ بھی ابھی تک یہ جنا جب اس نے نبوت کا یہ دعویٰ کیا ہوا تھا، انہیں دنوں میں اس کا ایک وزیر تھا بیربل کے نام سے، ہندو تھا۔ وہ ہندو وزیر جو ہے نا، اس نے ایک دن اسے کہا کہ یار بڑا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کبھی معراج پہ بلائے، میں بھی معراج پہ جاؤں، چلو دیکھوں۔ ابھی تک اس نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معراج پہ بلائے، میں بھی جاؤں معراج کروں، دیکھوں سارا کچھ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ اس کا وزیر جو تھا، ظاہری بات ہے مسلمانوں میں رہتا تھا، اس نے بھی سن رکھا تھا کہ معراج کیسے ہوا تھا، کیا تھا کیا نہیں
نہیں تھا. آقا علیہ السلام کے معراج کے قصہ آج بھی بہت سارے ہندو ہیں جن کو مسلمانوں کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں جی. ہماری شریعت کا علم بہت زیادہ ہے اور بہت سارے ہندو یعنی کہ علم میں مسلمان کئی مسلمانوں سے بھی آتے ہیں ہمارے دین کے علم سے علم کے معاملے میں. اب ہوا یہ کہ ایک بار اس نے یہ سے اس کے ساتھ ہاتھی کیا. اس نے رات اندھیری رات میں اس کے پاس آیا بالکل اندھیرا. وہ اپنا جناب بند کر چکا تھا. اکبر سو چکا تھا. تو آیا آ کر جگایا. اسے جگانے کے بعد اس نے وہ کالا تیل تھا وہ دیا. اس نے کہا جی یہ تیل ہے آپ اپنے منہ پہ مارنا. اس نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو معراج پر لے جانے کے لیے آیا ہوں. اکبر ایک دم خوش ہو گیا کہ چلو ہماری بھی سنی گی معراج پہ ہم بھی جا رہے ہیں. اس نے گدھا دھکیل کے اندر کیا اور اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی. کہا کہ یہ آنکھوں میں پٹی باندھ لیں کہیں یہ نہ ہو کہ راستے کے کچھ مناظر آپ کو خوف زدہ کر دیں. پٹی باندھ دی اس کی آنکھوں پر اور کالا تیل دیا. اسے کہا کہ یہ منہ پہ مال لیں یہ جنت کا تیل ہے. اس نے مل لیا. گدھا قریب کیا گدھے پہ بٹھا دیا اور اسے جناب 7 چکر دلوایا. اسے 4 پائی کی گرد. اس نے کہا یہ پہلا آسمان طے یہ دوسرا یہ تیسرا یہ 7واں آسمان. 7واں آسمان طے ہو گئے. یعنی کہ 4 پائی کے 7 چکر دلوانے کے بعد پھر اسے کہا کہ اب مہربانی کریں آپ جو ہے نا آگے خود جائیں. آگے میں نہیں جا سکتا میرے پر چلتے ہیں. سنا تو پھر تھا وہ خطیب وہ بیرن جو ہے ہندو نے اسی طرح چھوڑ دیا اسے. اب یہ ساری رات اپنے گدھے کو مارتا رہا اور دوڑاتا رہا. گدھا بھی ساری رات چکر کھاتا رہا. یہ اب اس کی آنکھوں میں پٹی بنی ہے. منہ اس کا کالا گھوم ہو چکا ہے اور یہ جناب اس طرح کر کے گھوم رہا ہے جی. وہ دن چل گیا. لوگ انتظار میں پتہ نہیں بادشاہ کب اٹھے گا اکبر. اتنے جناب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے دروازے پہ اندر سے جھانک کے دیکھا. اس نے کہا بادشاہ کا منہ کالا گدھے پہ سوار ہے اندر ہی پھر چکر لگایا جا رہا ہے. پتہ نہیں سمجھ سے بالا تر بات ہے. آخر ایسا ہوا کیوں ہے اس کے ساتھ جی. ایک بندے نے اچانک وہ اسے سمجھا دیا تھا رات کو شیطان تجھے گمراہ کرے گا. شیطان تجھے گمراہ کرے گا. بادشاہ کدھر جا رہا ہے ادھر جا تو تو نے بات بھی سنی ہے ڈنڈا ہے اس ڈنڈے کو مارا. تو نے براق اور پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے وہ لوگ آئے لوگ کہیں بادشاہ سلامت وہ ڈنڈا مارے زور سے کدھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہ گمراہ کرنے آ گئے. اس طرح کا حساب اس ایک بندے نے آ کے ہمت کی پکڑ کے جا کے زور سے اس کے منہ سے آنکھوں سے پٹی اتاری. دیکھا تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑا تھا. انتہائی شرمندہ ہوا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. اب آواز ظاہر بات ہے وہ رات کے وقت جان کو گیا تھا. آواز اس کے وزیر کی تھی. صبح کے بعد جب جیسے وزیر سامنے آیا اب شرمندگی سے وہ بھی نہیں پوچھ رہا اسے دربار میں بیٹھا ہے. اب وہ پوچھے گا تو وہ بھی ذلیل ہوتا ہے. میں بتا وہ بھی نہیں رہا کہ ہاں جی رات آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا کون سی معراج پہ گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کر کے جو ایسے لوگ ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے. جیسے فرعون ہے نا. فرعون مصر کے اندر بارش بند ہو گئی. فرعون جو ہے یہ اس کے پاس لوگ آئے کہنے لگے یار تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور بارش تو برسا ہماری ساری قوم مر گئی ہے پیاسی بارش نہیں آ رہی. اس نے شیطان کو بلایا. اس نے مشورہ کیا. اس نے کہا یار تیرے کہنے پہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا بارش نہیں آ رہی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اگر بارش نہیں آتی تو میں چلے جاؤں گا. میں تو کسی کھاتے نہیں جاؤں گا. اب اس نے کیا کیا اکبر نے تو فرعون نے یہ جب مطالبہ کیا شیطان سے بارش کا تو شیطان نے اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا. اس نے پورے دربار پر کہا کہ اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کر دو ان سب پر. جیسے پیشاب آنا شروع ہوا سارے خوش ہوئے. ان کا بارش آ گئی تم تو ہمارا خدا پکا ہے. اب کچھ ہی دیر میں جب وہ ظاہر بات ہے پیشاب تھا اب ان کے جسم جو ہے نا وہ سارے کے سارے زخمی ہونے شروع ہوئے کہ وہ دانے بن گئے. ان کے جسموں پر بدبو پھیل کے جراثیم پھیل گئے. بارش آتی ہے تو وہ شفا آتی ہے. بیمار ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فضا کیا وہ خوشگوار ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سارے لوگوں کے ساتھ یہی ہو گئے سارے بیمار ہونے لگے. انہوں نے کہا بارش تو ہمارا رب ہے تو اسی بارے میں صحیح ہے بجائے اسی کہ ہمیں شفا ملتی ہے ہم تو بیمار ہوتے ہیں. فرعون آگے سے کہنے لگا جیسا خدا مانو گے فوائد بھی تمہیں ویسے حاصل ہوں گے. مجھے خدا مانے تم نے تو پھر فوائد ہی وہی آنے تمہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے لوگ جو وہ سمجھتے نہیں ہیں. عقل اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مت مار دے تو پھر اسے نہ سمجھ آتی ہے نہ بوجھ آتی ہے. بہرحال اب اس بندے نے آہستہ آہستہ جب دعویٰ کیا الوہیت کا خدا ہونے کا اب اس کے عقائد میں اتنا بگاڑ آ گیا نعوذ باللہ من ذالک. سورج کے 1001 نام یاد کیے ہوئے تھے. کتنے؟ ہمارے یہاں سورج آفتاب ہے بس اس کے آگے چھوٹی ہے. یہ کئی علاقوں میں صدق کہتے ہیں اسے. تو وہ 1001 نام اکبر نے یاد
کی تو بالکل حضور قلب کے ساتھ یعنی دل کو متوجہ کر کے سورج کو خدا مان کر یہ کہہ رہا کہ بادشاہ جو ہے نا ان کا خدا یہ سورج ہے، بادشاہوں کا خدا سورج ہے. تو یہ 1001 نام ایک وقت میں چاروں وقت میں یہ سورج کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا، یعنی رات کے وقت تو سورج سامنے نہیں تھا لیکن یہ سورج کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، رات کو بھی تصور کر کے 1001 نام پڑھا کرتا تھا. اور اس طرح ملا جو کاغذ پر مولوی شاہ فرماتے ہیں اس نے آگ، پانی اور درخت یہاں تک کہ پتھر سب کی پوجا شروع کر دی تھی. گائے تو گائے رہی نا، گائے کی گوبر کی بھی پوجا کرتا تھا، گائے کی گوبر بھی جہاں دیکھتا تھا اسے بھی سجدہ چھوڑ دیتا تھا. اب حساب لگائیں، یہی بات علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. میں وہ رب کے بارگاہ میں سجدہ نہیں تجھے بڑا بھاڑا لگتا ہے، میں یہی ایک سجدہ جو ہے نا 1000 جگہوں پر جھکنے سے تمہیں روکتا ہے، بچاتا ہے تیری پیشانی کو، تیری عزت کو محفوظ رکھنے والا یہ سجدہ ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں ہندوستان کے اندر آپ حیران ہوں گے 35 کروڑ سے زیادہ ان کے خدا ہیں، 35 کروڑ سے زیادہ ان کے خدا ہیں جن کو وہ جھکتے ہیں، ہر ایک کو سجدہ ٹھوک رہے ہیں. جہاں لوگ سجدے میں پڑ گئے نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کے نالین کے صدقے میں اہل اسلام کو صرف اپنے دربار میں جھکنے کا حکم عطا فرمایا ہے. یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ وہ بندہ یہاں جھک جائے اسے اپنے کہیں پہ ذلت محسوس اٹھانی نہیں پڑتی، کہیں ذلیل نہیں ہوتا بندہ، وہ ایک ہی کے بارگاہ کا بندہ جھکنے والا بن جائے. تو یہ زنار ہندوؤں کا خاص مذہبی شعار ہے اور زنار اس نے وہ بھی باندھ لیا. میں نے جیسے بتایا آپ کو سارے جتنے بھی مذہب تھے باطل سب کی کوئی نہ کوئی چیزیں اس نے لے لی تھی، ساری چیزیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا ان کا. جیسے معجون مرکب ہوتا ہے، معجون آپ دوائی لینے جاتے ہیں حکیم سے، اس میں کوئی ایک شے نہیں ہوتی جی. آپ زیرہ لینے چلے گئے تو زیرہ لے کے آ گئے جی، یہ سب وہ لینے چلے گئے تو وہی لے کے آ گئے. لیکن معجون جو ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تھوڑی وہ آخر میں شہر ملا کے پورا معجون تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس طرح اس کا دین جو تھا وہ بھی سارے دینوں کا مرکب مجموعہ تھا، معجون تھا وہ نعوذ باللہ من ذالک. اور 7 ستارے جو ہیں ان کے رنگوں کے حساب سے اس کے روزانہ جو کپڑے علیحدہ ہوتے تھے. آج جو فلاں ستارے کی پوجا کرنی ہے تو اسی کے رنگ کا لباس پہنتا تھا، 7 دنوں کا لباس سے الگ الگ تھا. یہ اکبر بادشاہ کی بات ہوگی جو پہلے سنی مسلمان کا، بعد میں اس کا حال یہ ہوا کہ بے دینی ہو گیا، ملحد ہو گیا، پھر نبوت کا دعویٰ، پھر خدائی کا دعویٰ کر دیا، پھر اپنا دین دھڑ لیا. نعوذ باللہ من ذالک. اسلام سے اور راہ اسلام سے چڑھ اور تعلیمات اسلام سے ایسی چڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی. اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کہنے، سارے لوگ جو ہے نا وہ اکبر خلیفۃ اللہ کہنے شروع ہو. اسلام کے جگ میں آ کر اس نے گھر میں کتے اور خنزیر رکھے ہوئے تھے. صبح اور شام جتنے بھی اعلان مملکت وزیر مشیر جتنے بھی تھے سب پر لازم تھا کہ وہ کتے اور خنزیر کی آگے زیارت کریں. اندازہ لگے یہ کتے اور خنزیروں کو مقدس سمجھنے کا جو ایک نظریہ تھا وہ ہندوؤں سے لیا تھا، کیونکہ ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ 10 چیزیں وہ جو مظاہر قدرت ہیں، 10 مظاہر قدرت جو ہیں ان میں رب حلول کیے ہوئے ہیں. آپ پانی کے اندر چینی ڈال دیں، چینی جو وہ تحریر ہو جاتی ہے، آپ کو بندہ فرق نہیں کر سکتا کہ چینی یہ اور پانی یہ کر سکتا ہے لگا. نعوذ باللہ ان ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 10 چیزوں کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، بالکل مل چکا ہے. اب خدا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان 10 میں سے خنزیر بھی ہے. خنزیر کو بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں. اب اتحاد ہو چکا ہے رب اور خنزیر کا، دونوں میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور یہ نظریہ اس نے ان سے لیا، ہندوؤں سے لیا. اور یہاں تک کہ جب سفر پہ جاتا تو کتے ساتھ ہوتے اس کے. اور شاعر آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دور کے جو شعراء ہیں انتہا کے جو کمینے ہوتے ہیں کس طرح کے شعر کہتے ہیں. ان کے شعروں میں سوائے عورتوں کے حسن کے، ان کے لبوں کے گالوں کے، رنڈی بازی کے اور کوئی بات نہیں ہوتی ان شاعروں کے شعروں میں. ہوتا ہے ایسا؟ یہ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے، آپ
دیکھ لیں، یوٹیوب پہ آپ ان کو دیکھ لیں، سارے یہی بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے شعروں میں کوئی اسلام کی بات نہیں، اسلام کی غیرت نہیں، دین کی اہمیت کی نہیں، دین کا کوئی پیغام نہیں ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کوئی پیغام نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اس طرح جناب لوگوں کو ہنسا کے اور جناب عورتوں کی باتیں ڈال کے جناب جان چھڑاتے ہیں۔ اکبر کے دور میں شاعر بھی ایسے تھے، جب یہ سفر پہ جاتا ہے شاعروں کو ساتھ لے جاتا ہے، اور اکبر کی خوشامد کے لیے شاعر جو ہوتے تھے اس کے دربار میں موجود جو کتے ہوتے تھے ان کی زبانیں تک چوسا کرتے تھے شاعر۔ حساب لگا وہ کتا جس کے بارے میں میرے کریم آقا کے سامنے شاہ فرماتے ہیں، جس گھر میں کتا ہو ان کے نام اعمال میں سے روزانہ کا ایک قرات اجر ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ایک قرات ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ چور ڈاکو کا خطرہ ہے، وہاں تو اجازت ہے، لیکن وہاں بھی کالے کتے سے منع کیا گیا، کسی اور رنگ کا کتا رکھ سکتے ہیں، کالا وہاں بھی نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں آتے نہیں، اندازہ لگائیں، اور جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دادا نے اپنی شادی کی تصویر لٹکائی ہوتی ہوتا نہیں ہوتا، شادی کی شادی ہوئی سب کی تصویر لڑکی نہیں گھر میں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، پتہ نہیں کیسے شوق ہے ہمارے لوگوں کو یار۔ اچھا اس کے بعد جانور ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، کیونکہ یہ ہندو جو ہیں ان کا ایک خاص ٹولہ ہے ان کا، جن کے نزدیک مچھر مارنا بھی گناہ ہے، مچھر مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی لکڑی بھی نہیں کاٹنی چاہیے کیونکہ پھر درخت کو تکلیف ہوتی ہے، کچی سبزیاں کھا کے گزارا کرتے ہیں لوگ پاگل ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو بہت سارے پائے جاتے ہیں اور کپڑے تک نہیں پہنتے لوگ، ان کا یہ نظریہ تھا کہ کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ ان کی بات لے کر کے اس نے اعلان کر دیا بازار میں ہر جگہ پہ پورے ہند میں اعلان کر دیا جو بھی بندہ کوئی جانور ذبح کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے خاندان کے کسائی کے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہوں گے ان سب کی انگلیاں کاٹ دی جائیں گی، کساب کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس کے خاندان کے لوگوں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ حساب لگائیں۔ دربار کے اندر جوا خانہ بنا دیا گیا، دربار کے اندر جوا خانہ، یہ اسلام کی جنگ میں سارا کچھ کر رہا ہے۔ شراب تک حلال کر دی گئی۔ اس کے تو ابو الفضل الفیلی جیسے اس کے مفسر کے قرآن کے وہ خود جناب جام چڑھانے سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی جناب گھٹا گھٹ کر کے پی شراب وہاں پہ اکڑ کے ساتھ مل کر پی، کہتے تھوڑی سی پی لی جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ حساب لگائیں۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک شراب جو ہے اس کے خود دربار میں بکا کرتی تھی، ایک اور جو ہے اس کی اس کو محتممہ بنایا گیا کہ یہ شراب کے معاملات سارے یہ طے کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اکبر کا دور اور آج ہمارے حکمرانوں کا دور میں اس میں کوئی فرق نظر آئے۔ اگر غور کریں گے آپ، اگر اکبر کے دربار میں شراب بک رہی ہے تو آپ کے دور کے حکمران بھی تو کہہ رہے تھے، پچھلی حکومت میں حضرت فواد چودھری صاحب کا مبارک آپ نے اپنی زبان پلیت سے خود فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اتنے کروڑ روپے کی شراب جو ہے نا ہم نے بیچی ہے، اس کا نفع ہوا ہے۔ اربوں روپے کی بات کی تھی، اس نے کروڑوں کی بات نہیں کی، اتنے اربوں روپے کا نفع ہوا ہمیں شراب بیچ کر۔ حساب لگائیں۔ اور اگر وہ بہیری کا کام کرتا تھا تو آج نعوذ باللہ سینما کا افتتاح کرتے ہوئے ایک خاتون وزیر نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے پاکستان میں بہیری کا کام نہیں ہوتے تھے، اب جو ہے وہ مسلسل ہونے جا رہے ہیں۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ حرام کام کرتے ہوئے یہ کہنا اللہ کے فضل و کرم سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پوری قوم میں بھی ایک پھیلانے جا رہا ہے اور کیا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے، زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ٹی وی پہ عادت ہے جی یہ چلنے کا قطع کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے پھر دعا بھی مانگے یا اللہ اس میں برکت بھی دے، کہاں کا ایمان رہا کہاں کا مسلمان رہا۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک میت کو دفن کرنے کے حوالے سے پابندی عائد کر دی کہ میت کو دفن نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ دو طریقے انہوں نے ایجاد کیے، پہلا طریقہ یہ کہ میت کو جلایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میت کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے۔
یہ دو کام کیے ہیں. میت کو یا جلایا جائے یا پھر درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے. ہاں اگر کوئی دفن کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا سر جو ہے جس طرح مسلمان کرتے ہیں اس طرف ٹانگیں کرے, جس طرح مسلمانوں کے مردوں کی ٹانگیں ہوتی ہیں اس طرف سر کر دیں. حساب لگا اتنی اسلام سے چڑ اس بندے میں پیدا ہو گئی. تو ہم آج یہی کہتے ہیں خدا کے بندو, جس اکبر نے مولوی اور مناظر اکٹھے کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر پھر آخر اسلام سے بدزن ہو گیا. یہ ٹی وی میں بیٹھ کے آپ بھی مناظرے بند کر دیں, آپ بھی مناظرے بند کر دیں. خدا کے لیے عوام بدگمان ہو رہی ہے, عوام بدزن ہو رہی ہے, لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. ان کو کیا لگے انہوں نے تو چاند رات کو جناب چیک لینے مولویوں میں وہ چیک کرنا یہ تو جائے گا. یہ عوام ساری کی ساری متنفر ہو رہی ہے اسلام سے. کاش یہ بات ہمارے دور کے لوگوں کو سمجھ آتے جو کرتا کرتے ہیں ان مولویوں کو کام سے پکڑے اور گھر دیں گے معافی دیں گے آپ یہ کام نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ملی ایمانی اور بس بھی عطا فرمائے.